بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور کوئی سوال رہ نہ جائے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ علینا صاحبہ کا سوال کہ بچے پر روزے کتنے سال سے فرض ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزہ بچہ جب اس قابل ہو جائے، روزے کو سمجھ لے، رکھ سکے، زبردستی اس سے نہ ہو، وہ روزے کو سمجھ لے 7 برس یا اس سے زیادہ، تو اس کو روزے رکھوائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس کی صحت اور سمجھ اس لائق ہو، ورنہ 10 سال کی عمر سے روزے رکھے جائیں گے۔ اگر اس سے کم ہے اور اس میں صحت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ پہلے ایک روزہ رکھوائیں، دیکھیں اس کو، وقفے سے دوسرا رکھوائیں، تو 7 برس کی عمر سے شروع کیے جا سکتے ہیں، لیکن 10 برس کی عمر سے اس کو روزے رکھوائیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ رضائی ماں باپ کو زکوٰۃ دینا کیا جائز ہے، اور اگر کسی نے دے دی تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی، رضاعت کے حوالے سے یعنی دودھ پلانے والی ماں اور اس کا شوہر وہ رضائی باپ ہو گیا، اگر وہ ضرورت مند ہوں، مستحق ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وراثت میں کوئی وارث اپنا حصہ چھوڑنا چاہے تو کیا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اس طرح اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا؟ اگر اولاد ہے یا جس کا بھی حصہ ہے وہ لے کر دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے لے لے، لینے کے بعد دے دے تو وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، اور ورنہ سب کے سامنے یہ نہ ہو کہ غلط فہمی ایک کو اس نے بتایا ہو، باقی کو خبر نہ ہو، تو وہ اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میرا حصہ ان کو دے دیں، لیکن لے کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ 40 مسلمان کسی کے حق میں دعا کریں تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ جی، روایت تو یہ ہے نا کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوں، جب لفظ مسلمان کہتے ہیں تو عقیدے کے لحاظ سے وہ صحیح ہوں، وہ جمع ہوں تو ان میں ضرور کوئی ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یا پھر جنازے کے حوالے سے ہے کہ جس کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہو جائیں، ان کی وجہ سے اللہ میت کو بخش دیتا ہے، تو اس روایت پر ہی گمان کر کے یہ بات کی گئی ہے۔ ملک ایسوسی ایشن کے مقرر کردہ ریٹ اور پیشگی سیکیورٹی رقم کی شرط کے ساتھ
دودھ کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ اس میں کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، پہلے مجھے طریقہ کار بتائیں، میں آسان کر کے کہہ دوں کہ ایک شخص جو مالک ہے اس مالک کے اور کسی ادارے کے درمیان کوئی شرط طے پاتی ہے حکومت کی طرف سے، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ، اس میں وہ شرط نہیں شمار ہوگی، لیکن مالک کی کسی سے سپلائر سے یا کسی سے ایسی کوئی شرط طے پاتی ہے تو اس شرط کو دیکھا جائے گا کہ اس شرط میں کیا بات ہے۔ اگر کوئی اس میں قابل اعتراض بات نہیں ہے تو وہ شرط مانی جا سکتی ہے، لیکن ایسی شرط جو سودے کو باطل کر دے، خراب کر دے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر کوئی اضافی رقم لے رہا ہے، کوئی ادارہ لے رہا ہے، اگر حکومت کا کوئی ٹیکس ہے وہ جبری ٹیکس ہے یا ویسے ہے، وہ آپ مجبور ہیں، لیکن کوئی اور لگاتا ہے علاقے والوں میں سے یا یہ کہ مجھے اتنا دینا ہوگا تو تمہیں تحفظ ملے گا، وہ غلط ہوتا ہے۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن قبرستانوں میں یا ایسا ہوتا ہے لوگ کر دیتے ہیں، مثلا یہ کہ جی آپ کی ضد ہے کہ میں نے اسی قبرستان میں دفن کروانا ہے، وہاں پر کوئی قبر خالی نہیں ہے تو وہ گورکن آج کل پیسے بھی لیتے ہیں، قبریں صاف کر کے دوسروں کو دفن کر دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ عائشہ نور قادریہ صاحبہ کا سوال کہ ایسی جائے نماز جس پر بیٹھتے ہی نرمی محسوس ہو، بہت دبیز ہو، تو کیا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سجدے کی جگہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ اگر غالیچہ ہے، قالین ہے، دبیز ہے، نرم ہے، وہ اور بات ہے۔ سجدے کی جگہ آپ کا ماتھا صحیح طرح ٹک جائے، وہ اوپر نیچے نہ ہو، یعنی وہ جگہ صحیح طرح سے ماتھا ٹک جائے تو وہ درست ہوگا۔ آج کل بناتے ہیں ایسے کہ بیٹھنے کی جگہ نرم رکھ لیتے ہیں، سجدے کی جگہ وہ فوم وغیرہ نہیں لگاتے، ایسی جا نماز مصلی وغیرہ مل رہے ہیں، تو اصل مسئلہ سجدے کا ہے کہ سجدے کی جگہ جو ہے وہ ایسی نہ ہو لچکدار، تو وہ سالڈ ہو تو اس پہ نماز ہو جائے گی۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کیا عام مسلمان کی پکی قبر بنانا جائز ہے؟ ایک قبر کی بات ہوتی، اندر قبر جو ہوتی ہے نا جس میں آپ جسم رکھتے ہیں وہ کچی ہونی چاہیے۔ آج کل آپ لوگ بلاک رکھ دیتے ہیں سیمنٹ کے، اس پہ گہرا بھی نہیں پھیرتے کہ وہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ اندر سے قبر کچی ہونی چاہیے، اوپر جو ہوتا ہے وہ قبر کا نشان ہوتا ہے، وہ قبر نہیں، قبر کا نشان، اس کو پکا کرنا تاکہ یہ کہ کوئی قبر توڑ نہ دے، کسی اور کو وہ نہ کر لے، تو اندر سے قبر کچی ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ سیمنٹ کے بلاک لگا دیتے ہیں، مکہ مکرمہ میں سالڈ بنی ہوئی ہیں بالکل، انہوں نے تو مشین سے بنائی ہوئی ہیں بلکہ، تو ہونا یہ چاہیے کہ اندر سے جو قبر ہے، اگر اس پہ ہم ماربل لگا لیتے ہیں تو ماربل مٹی کے حکم میں ہے، لیکن صرف سیمنٹ کے بلاک نہ لگائے جائیں، اس پہ مٹی کا گارا پھیر دیا جائے، یا دوسرے جو بلاک ہیں بنائے جاتے ہیں اندر ایک لیئر اس کی کچی اینٹوں کی رکھ دیں آپ، تو اندر سے قبر جو ہے وہ کچی ہونی چاہیے۔ لاہور سے اریج صاحبہ کا سوال کہ اگر آپ نے کافی چھٹیاں کی ہوں کسی کام کرنے والی جگہ پر اور آپ کے جو باس ہیں وہ آپ کو پوری تنخواہ دیں آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی، اور آپ کے منع کرنے پر وہ یہ کہیں کہ اتنے پیسے نہیں بنتے لیکن آپ کو وہ چھٹیاں معاف ہیں لہٰذا یہ پوری تنخواہ رکھیے، تو جو اضافی رقم بنتی ہے تو کیا وہ صدقہ کر دینی چاہیے یا قبول کر لینی چاہیے؟ مالک اپنی مرضی سے دے تو وہ درست ہوگا، اس کے علم میں ہے، ورنہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وقت کے پابند، آپ کو جتنی ڈیوٹی بتائی گئی ہے اس وقت کا پابند، وہ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، آپ کو اس میں سے 2 منٹ بھی کم نہیں کرنے، پورا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ آپ کام پورا کریں، اس میں سستی نہ کریں، لیکن مالک اپنی مرضی سے دیتا ہے جاننے کے باوجود، تو مالک کو اختیار ہے
کسی اور کا حق نہ مارے، مگر آپ نے چونکہ کوتاہی کی ہے، آپ اس کے لیے نہیں سمجھتے کہ مجھے، حالانکہ مالک دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، تو آپ اتنے پیسے اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اگر مالک نے اپنی مرضی سے دی ہے تو رکھ بھی سکتے ہیں۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی انگوٹھے چومنا، اس کے متعلق بتا دیجئے، نیز یہ بھی بتا دیجئے جو اس کے خلاف ہیں اور جو منع کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ محبت کی بات ہے، حضرت آدم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے انگوٹھے چومنا۔ المقاصد الحسنہ میں امام سخاوی نے اس کو نقل بھی کیا ہے، نبی پاک کا فرمان، کیونکہ حضرت ابو بکر نے ایسا کیا تو حضور نے فرمایا جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ تو برکت کی دوسری دعائیں دی ہیں، تو محبت سے چومنا، قرآن شریف پڑھا جائے تو نہیں، مثلا قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ہے اس میں نام آیا ہے، اس وقت نہیں، لیکن ویسے سن کے چومتا ہے، محبت ہے۔ لیکن کوئی اگر نہیں چومتا تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اگر وہ ضد میں نہیں چوم رہا، یا کہتے ہیں نا ایک خاص اس کو چڑ ہے، یا یہ کہ وہ اس کو نہیں سمجھتا چومنے کے لائق، تو اس پر ہوتا ہے کہ جی وہ شخص جو ہے بے ادب ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی ویسے نہیں چوم رہا ہے لیکن ادب سے درود شریف پڑھتا ہے نام سن کے، تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ محبت ہے، چومنا عین سعادت ہے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی غیر مسلم جو کہ ایک کینسر کا پیشنٹ بھی ہو، وہ خود ہمارے پاس آئے کہ مجھے قرآن پاک سے کچھ پڑھ کر دم کر دیجئے، تو کیا ہمارے لیے اس پر دم کرنا جائز ہوگا؟ جی، غیر مسلم وہ کس طرح کا ہے، مشرک ہے یا صرف کافر ہے؟ معلوم یہ کرنا ہے، کیونکہ ہر مشرک ضرور کافر ہوتا ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، تو اس کو کہا جائے کہ میں دم کرتا ہوں، تم ایمان قبول کر لو، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، کوئی اس طرح کی بات کی جائے، تو بہرحال اللہ کا نام لے کر اگر اس پہ دم کرتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دے کہ جب تیرا ایمان ہے کہ اس سے شفا ہوگی تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ حنیف رضا صاحب کا سوال کہ کسی مسجد کا خادم یا مؤذن مسجد کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کمیٹی کو سب باتوں کا علم ہے، کمیٹی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا کمیٹی گنہگار ہوگی؟ انتظامی معاملات یا شرعی معاملات دو ہیں کہ وہ کس بات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ آپ کے لیے آپ اس کو پسند نہیں کر رہے، نمازی پسند نہیں کر رہے، ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی اس نے فورس بنا لی ہے یا مقابل ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال پیدا کرنا نہ کمیٹی کے لیے نہ امام مؤذن کے لیے، دونوں کے لیے درست نہیں ہے۔ بلکہ صاف فقہا نے لکھا ہے اور روایتوں کے مطابق لکھا ہے کہ لوگ ناپسند کرتے ہوں تو اس شخص کو امام یا مؤذن نہیں رہنا چاہیے۔ وہ آج کل یہ ضد بازی ہے کہ جی میں مسجد نہیں چھوڑوں گا، مصلی نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتے ہیں ہم رکھیں گے نہیں، اور پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے عزت کی بات یہی ہے کہ اگر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو وہ چھوڑ دے، لیکن کوئی عقیدے کی بات اگر آتی ہے کہ وہ عقیدے کی وجہ سے ہٹا رہے ہیں اور وہ صحیح العقیدہ ہے، تو پھر اس کی نوعیت دوسری ہوگی، لیکن انتظامی معاملات میں اگر وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ ارم صاحبہ کا سوال کہ میں خود پیسے کماتی ہوں، صدقہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن شوہر منع کر دیتے ہیں، وہ کنجوس ہیں، انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ وہ کنجوس ہیں اس لیے وہ کسی کو دینے نہیں دیتے، مجھے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ جو صدقہ واجبہ ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، یا جو مان لیا ہے، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، جبکہ پیسہ آپ کے پاس اپنا ہے، وہ منع بھی کرے گا تو آپ کو دینا ہے۔
اس کا منع کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، جو صدقہ نافلہ آپ ویسے اللہ کی راہ میں دیتی ہیں آپ خاموشی سے دے سکتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ رکاوٹ بنتا ہے تو صدقہ واجبہ تو لازمی دینا ہے۔ صدقہ نافلہ کے لیے آپ جب سہولت ہو کسی طرح کسی کی مدد کر لیا کریں، لیکن اس کی وجہ سے ایسی نوبت آتی ہے کہ گھر بگڑتا ہے یا رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس میں آپ احتیاط کریں۔ علی اتاری صاحب کا سوال کہ امام صاحب اگر حافظ ہوں لیکن فرض نمازوں میں مخصوص صورتیں ہی پڑھیں تو کیا ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ نہیں ہے کہ فرض نمازوں میں ترتیب سے ہی قرآن پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ صورتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ مرتضیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ سوشل میڈیا پر پڑھا تھا کہ جو باتھ روم میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں ان میں منفی انرجی آ جاتی ہے، ان کا اثر، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ان کپڑوں کو 72 گھنٹے باہر دھوپ میں رکھنے کا کہا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ سائنس کے اعتبار سے ہے نا کہ 72 گھنٹے انہوں نے رکھا ہے۔ ہماری تعلیم یہ ہے شریعت میں کہ کپڑے جب اتارے جائیں تو انہیں لٹکایا نہ جائے، لپیٹ کے رکھا جائے جس طرح طے کر کے رکھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں لٹکائے جاتے ہیں کچھ کپڑے، خاص طور پر خواتین کے اس معاملے میں کہ وہ نہ دھونے کے قابل ہوتے ہیں نہ ڈرائی کلین کے، ان کو پہن لیا اور پھر دوبارہ پہننا ہوتا ہے۔ تو جو کپڑے لٹکائے جاتے ہیں ان کو شیطان پہنتا ہے، اور باتھ روم میں لازمی بات ہے جب لٹکائیں گے آپ تو اس کی صورت یہی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہاں کپڑے نہیں لٹکانے چاہیے۔ لیکن یہ کہ دھوپ لگ گئی، اب اس میں 72 گھنٹے کی معاملہ مجھے نہیں معلوم، 72 گھنٹے سے مراد سیدھا سیدھا 3 دن ہو گئے، تو اگر کوئی ایسی روایت ہے تو میری نظر میں نہیں ہے۔ تاہم سائنس کے حوالے سے اگر انہوں نے کہا ہے کہ دھوپ اتنی لگے اور اس میں اتنا عرصہ رہے تو وہ جراثیم وغیرہ ختم ہوں گے، کپڑے جھاڑ کے پہننے کا حکم ہے، تو اگر ہم لوگ اس ہدایات پر عمل کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک اور بات کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ یہ سنا تھا کہ باتھ روم میں خوشبو والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، بظاہر تو بالکل یہ خوشبو سے مراد وہاں خوشبو کا اہتمام نہ ہو، البتہ یہ ہے کہ اگر بو رہتی ہے اور اس کے لیے آج کل یہ جو کیا آپ کے کہلاتے ہیں، کچھ لوگ موم بتیاں لگا لیتے ہیں، کچھ اور وہ ایئر فریشنر ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں، تو وہ اگر کوئی ایسی چیز کے وہاں پر بو پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کو دشواری ہوتی ہے تو آپ نے رکھ لیا، لیکن یہ کہ وہاں خوشبو کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ دبئی سے اسد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ فجر کی سنتوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا شرعی حیثیت ہے؟ بہت زیادہ فضائل اس کے بیان ہوئے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، دنیا و ما فیہا سے اس کو بہتر کہا گیا ہے۔ تو جب حدیث شریف میں اتنا بیان موجود ہے تو اس کے بعد کسی مسلمان کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں رہتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں کو دنیا و ما فیہا سے بہتر کہا ہے۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، تو 2 رکعتوں کا اتنا ثواب ہو تو پھر فضیلت والی چیز کو چھوڑنا اپنے لیے محرومی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا واجب نماز کی قضا ہوتی ہے؟ جی ہاں، احناف جو ہیں حنفی کہلانے والے ان میں ہوتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں کی مسجد کے امام صاحب خیال نہیں کرتے اور بغیر احتیاط کے نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نماز کی حالت میں یا بغیر اس کے گزرتے ہیں؟ یہ وضاحت نہیں ہے سوال میں۔ ایک یہ ہے نا کہ وہ آئے نماز پڑھانے کے لیے اور نمازیوں کے آگے سے گزر گئے ہیں، اس میں تو ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ نمازی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ گزر رہے ہیں تو یہ تو ان کی غلطی ہوگی، ان کو اہتمام کوئی دروازہ ایسا ہو کہ اس طرف سے آئیں، یا یہ کہ 2 منٹ پہلے آ کے بیٹھیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے شخص کے آگے سے اس طرح گزرنا درست نہیں ہے۔ بنگلور انڈیا سے
اکرام شریف صاحب کا سوال کہ جمعہ کے بیان اور خطبے میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ آداب ہے۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی عذر، کوئی مجبوری نہیں ہے تو جیسے قعدے میں بیٹھتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں اردو والے التحیات بیٹھنا کہتے ہیں، دو زانو، اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اب وہ یہ ہے کہ پہلے خطبے کے پہلے حصے میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے، دوسرے میں سلام اور وہ درود وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں ہاتھ کھول لیتے ہیں۔ تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اس طرح بیٹھے کہ ادب ملحوظ رہے۔ خاص طور پر جمعے کا جو ہوتا ہے تو 2 رکعتیں دی گئیں، تو اس میں ایک نمازی کے لیے آداب کا سوال ہے یہ، اس میں اس کے لیے یہ نہیں ہے اگر کوئی معذوری ہے، کوئی اور بات ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب، پسندیدہ اور ادب والا طریقہ یہی ہے کہ التحیات بیٹھے اور توجہ سے سنیں۔ مسجد میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی ٹوپیاں، کیا ان کا استعمال جائز ہے اور اس میں نماز ہو جاتی؟ میں یہ ہر جمعے ہی تقریباً، ورنہ اکثر کہتا ہوں، پلاسٹک کوئی لباس نہیں ہے۔ پہلے وہ کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی تھیں، اب پلاسٹک آ گیا۔ یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ آپ ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں۔ کبھی مجبوری ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، وہ سب عمامے باندھ کے پڑھتے تھے، اور ہم لوگ ننگے سر صرف اس لیے کہ بال نہ بگڑ جائیں۔ خاص طور پر یہ لوگ جو عہدے دار ہوتے ہیں، وزیر، امیر، ان کو تو ٹوپی پہننا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ان پر مصیبت آ گئی ہے۔ دعا کے لیے ان سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے پوری طرح، حالانکہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ دنیا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی خود اپنی ٹوپی ساتھ رکھنی چاہیے۔ آج کل کپڑے کی ہلکی سی ٹوپی آتی ہے، آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو عادت نہیں ہے پہننے کی۔ حالانکہ سر ڈھانکنا صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے، خاص طور پر سردیوں میں اور زیادہ۔ دھوپ میں آپ پی کیپ پہنتے ہیں تو آپ کو ٹوپی کا افادیت تو معلوم ہو گئی۔ تو اگر مجبوری ہے تو وہ احساس دلانے کے لیے، حالانکہ پلاسٹک کوئی لباس نہیں ہے۔ آپ اس ٹوپی کو پہن کے بادشاہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ خود ٹوپیاں اپنے ساتھ رکھا کریں، پہنیں، اگر وہ اس کو شرم دلانے کے لیے بتائی گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کوئی لباس نہیں ہے۔ پلاسٹک کو ہم لباس نہیں کہتے، لیکن اس کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ کہ کچھ تو شرم کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب براءت میں بیری کے پتوں کے پانی سے نہانا چاہیے۔ جی، مغرب کے بعد، چونکہ مغرب کے بعد رات شروع ہوتی ہے تو ایسے، اب پتہ نہیں کہ یہ حدیث شریف ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ 7 بیری کے پتے اگر ملا کے پانی میں پئیں تو اس کی وجہ سے بد اثرات، خاص طور پر جادو سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یقین یہی رکھے کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، لیکن طریقہ ایک بتایا گیا ہے تو کوئی کرے تو حرج نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج شریف میں جو 12 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ 2 یا 3 بجے پڑھنے چاہیے دیر رات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دیر رات میں ہوا تھا۔ رات کے کس حصے میں ہوا ہے میں 2 یا 3 کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ کوئی بھی اگر جو اس کو اس رات کا کچھ حصہ، مثلاً عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ 9 تاریخ کو کوئی 10 منٹ بھی ٹھہرا ہے تو اس کا وقوف تو ہو گیا، وہ اس میدان میں گزر گیا تو بھی اس کا وقوف ہو گیا۔ تو اگر رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لے، اگر وہ مستحب ہے، کوئی وہ نہیں ہے جو واجب ہوں، پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، شرط نہیں ہے 2-3 بجے پڑھنے کی۔ کیا عصر اور مغرب کے درمیان کھانا کھانا درست ہے؟ کسی نے منع کیا؟ عصر اور مغرب کے درمیان آپ کے ہاں جو ٹی ٹائم مشہور ہے وہ وہی مشہور ہے، کسی نے منع کیا ہے کیا؟
بس یہ کہ عصر اور مغرب کے درمیان اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چپ کا روزہ، کیا مطلب کہ 2 وقت مل رہے ہیں، غلط باتیں نہ کی جائیں، نامناسب آپ اس میں اچھی بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو منہ سے غلط لفظ نہ نکالے جائیں۔ قبولیت کے وقت میں سے لوگ اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن کھانے میں کوئی منع نہیں ہے۔ جلال الدین صاحب کا سوال کہ اگر بے دہانی میں الٹے کپڑے پہن کر نماز ادا کر لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا لوٹانی ہوگی؟ آپ نے ارادتاً نہیں کیا، آپ سے ہو گیا، توبہ کر لیں، اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ دوہرا لیں۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت؟ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، بات دونوں میں ایک ہی ہے۔ عربی میں کہیں گے تو اہل السنت والجماعہ، اردو میں ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ آج کل لوگوں نے یہ داؤ چل کر الگ نام رکھ لیا، جو اہل سنت نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس طرح کہنے سے وہ اہل سنت نہیں ہو جائیں گے۔ جو اہل سنت کی تعریف ہے وہ ان پر پوری نہیں اترتی، اور وہ اس پر پورے نہیں اترتے۔ تو یہ گرامیٹیکل بات ہے، عربی جاننے والے اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ ذیشان قریشی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا کسی قسم کی دعا ناجائز بھی ہے یا ہر طرح کی دعا کرنا جائز ہے؟ یہ غلط چیز کی دعا جو ہے اس کو ناجائز کہا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ جی میرا جوا کامیاب ہو جائے، یا کوئی غلط چیز، جس طرح فلموں والے کہتے ہیں جی ہماری فلم کامیاب ہو جائے، تو ناجائز کام کے لیے دعا کرنا بھی غلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والا ہے، تو جو کوئی بے حیائی برائی کا کام ہو اس کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب؟ اب ایک چور ہے، وہ کہ میں چوری میں کامیاب ہو جاؤں، تو ایسی دعا یقیناً اللہ تعالیٰ کو غضب میں، اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء، یہ 2 نمازیں کچھ لوگ ملا دیتے ہیں۔ ایک وہ فرقہ ہے ان کے ہاں تو اسی طرح ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت میں 2 نمازوں کو ملانا کیسے ہوگا کہ پہلی نماز جس کو دوسری سے ملا رہے ہیں وہ پہلی آخری وقت ہو، اور دوسری نماز کا پہلا وقت ہو۔ مثلاً سمجھانے کو کہوں کہ 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، شروع ہوگا، تو 4:45 بجے آپ نے ظہر پڑھی ہے، تو آپ کے ظہر ختم ہونے تک عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب آپ نے عصر پڑھ لی۔ تو اس کو اس طرح ملانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اتنے کہ ان کے پاس، یعنی ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، لے جانا پڑتا ہے یا بٹھانا پڑتا ہے، وہ اس عمر میں اگر جا کر مثال کے طور پر مغرب پڑھی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ نیند آ سکتی ہے یا غلبہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو مغرب میں تھوڑا سا انہوں نے لمبا کیا اور اتنے میں ستارے گھت گئے، عشاء پڑھ لی ساتھ، ان کے لیے اور بات ہے۔ جوانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو گئی ہے، کہیں سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی چانس نہیں ہوگا، تو انہوں نے ظہر کے ساتھ آخر اس میں تھوڑا سا لیٹ کر کے عصر پڑھ لی ہے، تو مجبوراً ایک آدھ بار، لیکن عادت نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے جب کتابم موقوتا، ان کے نماز جو وقت اللہ نے مقرر کی ہے اسی میں ادا کرنی چاہیے۔ ساجدہ صاحبہ کا سوال کہ شریعت کی نظر میں کیا اپنا گھر بنانا بہتر ہے یا پھر کرائے کا مکان لینا؟ کرائے کا سوال بہت ہی بعد میں کہیں جا کے شروع ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت، پکے مکان بنانے سے تو منع کیا گیا تھا دنیا سے رغبت کو، لیکن یہ ہے کہ لوگ بناتے ہیں،
تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنا مکان بنائیں، بچوں کے کام آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کو سجانا کرنا، اس پہ تو وہ تو مولا کائنات کا قول ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں مٹی پہ لگاتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا، زنا سے توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ تو اعلان کر رہے ہیں، آپ سے اگر ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں جس طرح بھی آپ سے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اتنی نیکی کریں کہ وہ گناہ مٹ جائے۔ تو یہ پوشیدہ بات ہے، اللہ سے توبہ کریں جتنا بھی ہو سکے استغفار، اور اگر اس کے نتیجے میں جس کے ساتھ کیا ہے کوئی حمل وغیرہ قائم ہو گیا ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اسی سے نکاح کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی ہو سکے توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اپنے اس گناہ کو مٹانے کے لیے زیادہ نیکی کریں۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ عورت کا موٹر سائیکل چلانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا سوال ہے یہ؟ آپ کے یہاں میچ کھیلے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، ان کو کیسا لباس پہنایا جا رہا ہے، ہاکی میچ ہو رہے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، کتنے میچ ہو رہے ہیں، اس میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ بہرحال سوال کرنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ عورت، لفظ عورت کا معنی تو ڈکشنری میں دیکھو، لغت میں دیکھو، عورت کا معنی چھپانے کی چیز، اس کو اشتہار بنانے کا مطلب۔ اب وہ موٹر سائیکل اگر اس طرح چلاتی ہے، میں نے پہلے انڈیا میں دیکھا تھا، وہاں کوئی اسکوٹی ٹائپ کی بنائی تھی، اس میں نے باپردہ بھی اجمیر شریف میں دیکھا، میری نظر سے گزری یہ بات کہ وہ چلا رہی تھی لیکن باپردہ تھی، پورا برقع پہنا ہوا تھا۔ تو نگاہوں کا مرکز نہ بنے تاکہ میلی نگاہیں نہ اٹھیں، گاڑیاں چلاتی ہیں باپردہ ہو کے چلائیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ خود اپنے آپ کو مرکز نگاہ بنانا کہ لوگوں کی نگاہیں اٹھیں، یا اس حالت میں کہ لوگوں کے لیے آپ کھل کے جائیں، وہ غلط بات ہے۔ اگر وہ محفوظ ہے اور اس کے جسم کی ساخت وغیرہ نہیں ہے، مجبوراً کرتی ہے، تو میں کیا کہوں اس بارے میں۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ کیا تعویذ باندھنا شرک ہے؟ شرک کے تعریف معلوم ہے؟ لوگ شرک کس بات کو کہتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے ساتھ ملانا، اس طرح ملانا کہ جیسے برابری ہوتی ہے، یا اس کے مثل ٹھہرانا۔ اللہ کا کلام اگر سینے میں کسی نے ڈال لیا ہے تو اس کو شرک کہاں سے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے تعویذ کیا، اعیذکما موجود ہے، روایت موجود ہے، اپنے خود ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا، روایت موجود ہے، روز کرتے تھے سونے سے پہلے۔ یہ جو آخری قل ہے معوذتین، پھونک مارتے تھے تو اثر آتا ہے نا۔ تو اللہ کا کلام، تو یاد رہے کہ شرکیہ تعویذ وہ ہوں گے جن میں کفریہ کلمات ہوں گے یا غلط کلمات ہوں گے۔ تعویذ کا مطلب یہ کہ اللہ کی پناہ میں آنا، تو کلام الہی کے ساتھ ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کو تعویذ ڈالے جاتے ہیں، تو تعویذ کے بارے میں یہ شرک کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو ضرور کہہ لیں کہ کفریہ کلمات کے ساتھ کرتا ہے یا غلط طریقے سے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، لیکن کلام الہی ہے، حفاظت کے لیے اگر کسی نے لیا ہے برکت کے لیے، پہنا بھی جا سکتا ہے، تعویذ پیے بھی جا سکتے ہیں، اور تعویذ باندھے بھی جا سکتے ہیں۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ اپنا ستر کھول کر اگر کوئی سوئے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، فرام نیول ٹو نی، بیلی بٹن کہتے ہیں آپ لوگ، ناف کو کچھ لوگ نیول بھی کہتے ہیں، مرد کے لیے اتنا حصہ چھپانا، اگر رات کو وہ نیکر ٹائپ بھی پہنتا ہے تو ناف سے گھٹنے تک، بستر کے اندر ہے اور بات ہے، لیکن کھلا ہوا نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں کھل جائے گا دوسروں کی نظر۔ عورت پوری کی پوری
مرد کے ساتھ ہے، ایک بستر میں ہے، وہ ڈھکے ہوئے ہیں اور حکم ہے، لیکن یہ کہ گھر میں گھوم رہی ہے نائٹی پہن کے اور وہ کھلی ہوئی ہے، وہ غلط ہوگا۔ تو ستر کو کھول کے سونا، اکیلے ہیں، کمرے میں بند ہیں، تو پھر بھی حیا کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، لیکن یہ کہ پردے کا حکم، اب اکیلے ہیں، کمرے میں ہیں، جس طرح واش روم میں جاتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں، تو لحاف میں ہیں، چادر میں ہیں اور اندر کچھ نہیں پہنا گرمی کی وجہ سے یا کسی اور، تو وہ حکم اور ہوگا، لیکن کوشش یہ کریں کہ ڈھیلا لباس ایسا جس میں آپ کا پردہ رہے، اچھی بات ہے، تاکہ اوپر سے چادر ہٹ بھی جائے تو آپ برہنہ کسی کو نظر نہ آئیں۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ مزی کپڑوں پر اگر لگ جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل نہیں ہوتا، لیکن جتنے کپڑے پہ لگی ہے اس کو صاف کرنا اور اس پہ پانی بہا لینا ضروری ہے۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھیں گے اور اللہ سے معافی بھی چاہیں گے اگر وہ مومن ہے، گناہ ہوا ہے اس سے، اس کی نماز بھی پڑھیں گے، اس کے لیے معافی بھی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی تقوی کی وجہ سے بہت زیادہ کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے وہ گناہ گار ہے، اس نے ایک گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن نماز پڑھیں گے۔ فیاض خان صاحب کا سوال کہ مصنوعی دانت اگر لگے ہوں تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دانت ایک ہے، دو ہے، یا پورے کے پورے ہیں، اور اگر ان میں پانی جو ہے وہ پوری طرح جا رہا ہے، تالو بھی اپنا کوئی ایسا حصہ جس پہ پانی نہیں بہہ رہا، تو صرف کلی کرتے وقت ان کو ایک بار ہٹا لے تاکہ پانی بہہ جائے، اور اس طرح جمے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور وہ الگ سے نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ نکال لیتے ہیں نا، اور وہ ایسے نہیں ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو ان میں پورا پانی لگ جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ خاتون سوال کر رہی ہیں داڑھی کے بارے میں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس کو یہ واحد وہ سنت موقدہ جس کو قریب بواجب کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مڑانے والا یا انکار کرنے والا وہ اس کے لیے شدید حکم ہوگا۔ تو داڑھی اگر کسی نے نہیں رکھی تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، یہ نہ کہے کہ ضروری نہیں ہے، اور داڑھی کی توہین نہ کی جائے، کوئی اس کو جھاڑن کہہ دے معاذ اللہ، یا کوئی اور ایسا لفظ کہہ دے تو وہ نکاح بھی ٹوٹنے کا اس میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کی توہین نہ کریں۔ داڑھی فیشن جیسے آج کل صرف تھوڑی پہ معمولی سی رکھ لیتے ہیں، یا اس کا کوئی ایسا ڈیزائن بناتے ہیں جو تمسخر ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات میں سب سے حسین جب اس پہ داڑھی تھی، تو کسی اور کو کسی اور دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کو قریب بواجب، تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت اہم ہے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان پر ہاتھ اٹھانے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ تادیب کہتے ہیں ہم اسے، سرزنش آپ کہہ دیتے ہیں، روب رہنا چاہیے۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے کہ بھلے سونے کے چمچے میں لقمہ کھلاؤ لیکن شیر کی نگاہ رکھو، تو بچوں کے لیے تادیب ایسی مار نہیں ماری جاتی جیسی مجرموں کو ماری جاتی ہے، تو ہلکی مار بھی ضروری ہو استاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے، کہ وہ بچوں کو یا شاگردوں کو، تو صرف اس لیے کہ وہ ان کو اس چیز سے کراہت پیدا ہو، وہ ڈریں اس چیز کو دوبارہ نہ کریں، تو مناسب، لیکن یہ کہ چہرے پہ نہیں مارنا منع کیا گیا ہے۔ تو باقی جو ہے، لیکن آج کل تو تھپڑ سیدھا مارتے ہی ہے، اور پھر باکسنگ کا کیا حکم ہوگا؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں غلط ہے،
لیکن تادیب کے لیے ان کو ہلکی مار، یا یہ نہیں ہو کہ ہر وقت ڈانٹتے پھٹکارتے ہی رہیں، ہر وقت ان کو مارتے ہی رہیں، اس سے بچے جو ہیں وہ ضدی یا خراب ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ تو تادیباً روب رکھنا اچھی بات ہے۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ ڈپریشن سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کا شکار ہو چکا ہو تو وہ اس سے کس طرح نجات حاصل کر سکتا ہے؟ میری جہاں تک دانست ہے، مجھے بتایا گیا یعنی کتابوں کے ذریعے، علم کے ذریعے، کہ ڈپریشن کی اصل وجہ آپ کی زبان کا غلط استعمال اور آپ کے منہ میں غلط لقمہ جانا۔ غلط چیز کھائیں گے، غلط باتیں کریں گے، گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ کمائی آپ کی غلط ہے، غذا غلط ہے۔ تو ڈپریشن میں آپ زیادہ اللہ کا ذکر کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ تو ذکر الہی، استغفار زیادہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے بچیں۔ جب ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے تو فوراً کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اپنی زبان کو غلط لفظوں سے، غلط استعمال سے بچائیں۔ ذیشان قریشی صاحب، یہ طاق صفوں والا سوال ہو چکا ہے نماز جنازہ۔ یہ ذیشان قریشی صاحب کا سوال، نماز جنازہ میں طاق صفوں کا کیا حکم ہوگا؟ جی، روایت میں آتا ہے نا 3 صفیں اگر کسی میت کی ہو جائیں نماز جنازہ میں تو اللہ ان کی برکت سے میت کو بخش دیتا ہے۔ تو ایک روایت میں 40، ایک میں 3 صفحے، ایک میں 100 افراد کا ذکر ہے۔ تو طاق عدد اللہ خود طاق ہے تو پسند کرتا ہے، یحب الوتر کے الفاظ آتے ہیں، تو اچھا ہے۔ اسی طرح کھجوروں کے لیے بھی 1، 3، 5، 7، 9 تک، تو یہ طاق عدد جو ہیں اچھے ہیں۔ تو 3 صفوں کا ذکر بالکل موجود ہے۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ احتلام کی حالت میں لا علمی سے پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ توبہ کرنی ہے اور دہرانی ہے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پوری نمازیں پڑھتا رہا ہو تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا ان نمازوں کا؟ جماعت کے ساتھ پوری پڑھتا رہا ہے یا اکیلے پوری پڑھتا رہا؟ جماعت کے ساتھ پوری پڑھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو پڑھنی پوری ہے۔ انفرادی طور پر بھی اگر پوری پڑھا ہے اور جان بوجھ کے اگر پڑھی ہے تو غلط کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ اللہ نے جو رعایت دی ہے مجھے نہیں چاہیے، میں تو پوری پڑھوں گا، پھر وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کو اس صورت میں جان بوجھ کر پڑھی ہیں تو توبہ بھی کرے، دہرائے بھی، اور بے ارادہ پڑھ لی ہیں تو صرف توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ راستے سے اگر گری ہوئی چیز ملے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی، اس کے بارے میں لقطہ بہت زیادہ بتایا، کئی مرتبہ سوال آتے ہیں، اصل میں تمام جو سامعین ہوتے ہیں انہوں نے سارے نہیں سنے ہوتے، وہ پچھلے پروگرام بھی نہیں سنتے، تو سوال آتے رہتے ہیں۔ ایک ہے کھانے پینے کی چیز گری ہوئی ملی ہے، اس کا ڈر ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی، اگر اس کو استعمال کر لیا ہے تو اتنے پیسے جتنا وہ سمجھے وہ صدقہ کر دے۔ کوئی دوسری چیز ملی ہے تو وہاں جہاں پر ملی ہے وہاں ارد گرد دیکھے، آبادی ہے، گزرگاہ ہے، کوئی لوگ ہیں، تو چیز کو فوراً پوچھے کہ کسی کی کوئی چیز گری ہے، اعلان کرے۔ اور اگر کوئی آبادی نہیں ویسے مل گئی ہے تو قرائن، آثار کیا بتاتے ہیں، کس کی ہو سکتی ہے، مسافر کی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے منادی کرے۔ اور آج کل سوشل میڈیا بہترین ہے، اس کے لیے اس پہ ڈالے کہ مجھے فلاں جگہ سے کچھ ملا ہے، فوراً نہ بتائے، ورنہ تو وہ کوئی ایسی نشانی کہ اگلا بتائے تو ثابت ہو جائے کہ اسی کی ہے، وہ کم از کم 3 ماہ اعلان کرے۔ لیکن کھانے پینے کی چیز کا حکم اور ہے۔ اب یہ کہ 3 ماہ اس نے پوری کوشش کر لی، اعلان کر لیا، نہیں ملا تو وہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں دے دے گا۔ کل کو کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری چیز ہے، تم نے اعلان کیا تھا، یہ کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے چاہیے، تو دینی پڑے گی۔
یہ ہے معاملہ۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ صدقہ کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ صدقہ کے معنی نیکی کے بھی ہیں، صدقہ کے معنی بھلائی کے بھی ہیں، کسی کی مدد کے بھی ہیں۔ اب شوہر بیوی کے لیے مسکراتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، راہ میں سے کوئی کنکر ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان سے مسکرا کے ملتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ ہر نیکی بھلائی کو کہتے ہیں، لیکن کچھ صدقات واجب ہیں، کچھ نافلہ ہیں۔ نافلہ کا مطلب اضافی، کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو کوشش کرے انسان کہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی اور نیکی پہنچائے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ کوئی اور اچھے کام کرتا ہے، وہ جو ہمارے ہاں مروجہ ہیں، پانی کا انتظام کر دیا، سرائے بنا دی، طلباء کی مدد کر دی، دینی کتاب مدرسے میں طالب علم کو ضرورت ہے دے دی، اسی طرح مستحق کو دے دی، پانی کا کنواں لگوا دیا، تو یہ مسجد بنوا دی، مسجد میں حصہ لے لیا، یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ کسی کو پڑھا دیتے ہیں یہ بھی تو۔ اور اسی طرح جو صدقہ واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، قربانی ہے آپ کی، وہ سارے تو صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کو نیکی اور بھلائی جتنی بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، جو لازمی ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، جو لازمی نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ کریں۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ نیل پینٹ لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ کیا مطلب؟ کسی کے ناخن پہ اگر نہیں نیل ہے، پینٹ لگا، نہیں، ایک تو ناخن پالش ہے نا، نیل پالش جس کو کہتے ہیں، ایک یہ کہ ایک آدمی رنگ ساز ہے، رنگ و روغن کرتا ہے، تو اس کے اگر بدن پہ کتنے حصے میں کہاں کہاں لگے ہیں، اگر بہت زیادہ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور وہ چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوگا تو وہ نماز پڑھ لے وضو کر کے، لیکن حکم یہی ہے کہ اس کو چھڑایا جائے جس قدر بھی، کیونکہ معمولی سا ہے تو حکم چل جائے گا کہ وہ پڑھ لے، لیکن بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کو چھڑانا ضروری ہوگا، کیونکہ اگر کوئی طے بن جاتی جس کو آپ لیئر کہتے ہیں اور پانی گوشت کو نہیں لگتا ہے تو آپ کا وہ رکن ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو کرنا یہی چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں، دستانے پہن لیتے ہیں، گلوز کہتے ہیں، وہ پہن لیتے ہیں، کپڑے ایسے پہن لیتے ہیں کہ بدن پہ نہیں لگتا، تو جو رنگ اتر سکتا ہے آرام سے اس کو تو اتارنا ہے، جو بہت مشکل ہے، ٹائم لگ رہا ہے، اس کی مقدار بھی اگر کم ہے، مجبوری ہے، ٹائم نکلا جا رہا ہے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو چھوڑانا ضروری ہے۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ آفس ٹائمنگز میں کوئی اور کام کرنا جائز ہوگا یا ناجائز؟ آپ کو اجازت ہے، آپ خالی بیٹھے ہیں، کام دفتر کا کوئی ایسا نہیں ہے آپ کے نہیں آ رہا، اور جو آپ کرتے ہیں خالی ہیں اس وقت آپ کو کتاب پڑھ لیتے ہیں، کسی سے بات کر لیتے ہیں، ٹیلی فون کر لیتے ہیں، لیکن کام آپ کا کوئی اس وقت نہیں ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق نہ پینڈنگ ہے کہ آپ نے روکا ہوا ہے، یا تو یہ نا فائلیں جمع ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نیا آئے گا تو کروں گا ان کو بعد میں، تو نہیں، جو کام نہیں ہے بالکل اور آپ خالی بیٹھے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں، آپ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مالک کی اجازت ہو جائے کہ اس سے پوچھ لیں کہ جب میرے ٹیبل پہ کام نہ ہو تو کیا میں کچھ اور کر سکتا ہوں، تو وہ بہتر ہوگا۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ مجھے جتنی معلومات ہیں، کیونکہ ہمارا یہی کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو قرآن کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہاری خوبی کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو اگر میرے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو مجھے اس کو روکنے میں اپنے پورے ایفرٹس، جتنی مجھ میں صلاحیت ہے، یعنی کوئی فتنہ ڈالے بغیر اس کو استعمال کرنا چاہیے،
اور کوئی برائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی جتنی میری استطاعت ہے مجھے کرنا چاہیے. میں خاموش تماشائی نہ بنوں. میں اس کے لیے یہ ہے کہ صرف آج کل ہوتا یہ ہے نا کہ جی برائی ہو رہی ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو روک نہیں رہے. لوگوں میں یہ چیز آ گئی، بلکہ کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے اس کی مدد کرنے کی بجائے ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ہم اچھائی کر سکیں وہ کریں، جو برائی کو روک سکیں روکیں. الٹا معاملہ ہو گیا، برائی کا حکم دیا جا رہا ہے، نیکی سے روکا جا رہا ہے. وہ حکومت بھی شامل، عوام بھی شامل، دنیا بھر میں یہی کچھ مزاج ہے. تو ہمیں کوئی بھی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہوں، آپ کے شاگرد ہوں، آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے، جاننے والے، اچھے انداز میں آپ کی پوری معلومات کے ساتھ آپ جو بھی کر سکیں وہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ محمد زین صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 پروگراموں میں نہیں آئے، آج بھی اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود آئے ہیں. تو دعا کیجئے ان کو کہ اللہ صحت دے. حالانکہ عبدالرافع صاحب موجود ہیں مگر وہ یہی سوچ کے کہ میں پروگرام کروں گا تو اچھا ہو جاؤں گا، تو دعا کیجئے گا. جی تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ نکاح کے لیے رشتہ دیکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی 4 باتیں حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں. اپنے ایمان دیکھنا ہے، خاندان دیکھنا ہے، حسن دیکھنا ہے، مال دیکھنا ہے، لیکن ترجیح ایمان کو دینی ہے. یہ 4 باتیں. آپ کو کف، ہمارے ہاں شاید لوگوں کو معلومات نہیں، کف کے معنی ہمسر ہونا، یعنی آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کا ان کے ساتھ میچ ہے یا نہیں ہے. تو اس کی بھی لوگ آج کل پرواہ نہیں کرتے. بس شرط یہ ہے کہ ایمان کو اہمیت دیں. جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کے ذریعے میرا دین، میرا ایمان جو ہے وہ زیادہ بڑھے، نیکی میں زیادہ ہو، اس کو اہمیت دیں. اور کوشش کریں جب نکاح ہو، شادی ہو تو فضول خرچی سے بچیں. خام خواہ کی تقریبات اور رسمیں نہ کریں. سیگریگیٹڈ یعنی خواتین کو الگ بٹھائیں، مردوں کو الگ بٹھائیں. مکس کر رہے ہیں، بلکہ خواتین کو آگے بٹھا رہے ہیں، مردوں کو پیچھے کر رہے ہیں. کیا تماشے ہیں یہ؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے آپ لوگ؟ اور خواتین بھی اس موقع پر پورا اپنے آپ کو اس طرح کہ جی ہمیں دیکھو، ہم تیار ہو کے آئی ہیں، یعنی وہ پورا اشتہار بنی ہوتی ہیں، نمائش کا پورا پیکر بنی ہوتی ہیں. تو احتیاط کریں، کچھ شرم و حیا بھی رہے. اور اس میں آپ جناب ہوتا کیا ہے جی، پہلے تو قرآن شریف تو اکثر ہوتا تھا، عورتیں سروں پہ دوپٹہ رکھ لیتی تھیں، اب اس سے بھی گئیں. اور اس کے فوراً بعد جناب میوزک شروع کر دیا جاتا ہے، اور اسپاٹ لائٹ میں جناب دلہن کو لایا جاتا ہے. سب کے سب جناب پورے ہال میں اندھیرا کر کے اسپاٹ لائٹ میں، اور جناب شوہر صاحب آگے بڑھ کے. کیا چیزیں ہیں یہ غیروں کے طریقے کیوں اپنائے گئے ہیں؟ مذہبی گھرانے بھی، دوسرے بھی. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ بہت بری باتیں ہیں، ہمیں ان کو نہیں اپنانا چاہیے. زمین سے جناب فرش صاف کر رہے ہیں کپڑے، آپ کے ٹخنوں سے نیچے جو کپڑے ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے، قیامت کے دن ان کو آگ میں تپا کر آپ کا جسم داغا جائے گا. کچھ تو ڈریں اللہ سے. کیا رسمیں اپنا لی ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں جی فیشن ہے، تو اس فیشن کا آپ کو جب بھگتنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو نکاح کرتے وقت آپ جو جاننا چاہتے ہیں کیا دیکھنا ہے، تو نکاح کی تقریبات بھی. اور یہ جو آپ مشکلات کر رہے ہیں نا، ڈسپلے کے ذریعے، نمائش کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے، یہ آپ کے لیے وبال بن رہی ہیں. اس میں آپ کو، آپ کہیں گے جی بہت اچھا فنکشن ہوا، وہ وبال ہوتا ہے وہ پورے کا پورا. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ بچوں کو نماز کا حکم درجہ بدرجہ دینے کا درست شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ خود نماز پڑھیں. پہلے آپ پڑھیں گے، آپ کے بچوں کو نظر آئے گا. اکثر ہم نے دیکھا بچے خود آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ بھی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے نماز کا. تو پیار سے آپ ان کے سامنے پڑھیں گے،
ان کو سکھائیں گے، وضو کرنا سکھائیں گے، نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے دکھاؤ، شاباش دیں گے، کوئی انعام دیں گے، ان کو شوق بڑھے گا۔ تو اس کا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ خود پڑھیں گھر میں، ان کے سامنے مرد حضرات اگر جماعت کے ساتھ فرض پڑھ کے آئیں، باقی نماز گھر میں پڑھیں، بچوں کو پیار سے کہیں آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو، تو یہ اس طرح لگایا جاتا ہے۔ لیکن آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں، ان سے توقع کر رہے ہیں، تو پھر یہ عجیب بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں پیار سے ان کو تاکید کرتے رہنا، 7 سال کی عمر سے تاکید کرنی ہے، 10 سال کی عمر میں سختی کرنی ہے، یعنی نہیں نماز پڑھو گے کھانے پہ نہیں آنا، آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح، تاکہ اس کو احساس ہو اس کی اہمیت، اور پڑھوائیں، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو، اٹھائیں۔ لیکن آپ کے یہاں رواج ہی نہیں ہے، تو پھر خود نہیں پڑھ رہے، بچوں کو کیا کہیں گے؟ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اولاد کو جائیداد سے عاق کرنے کے بارے میں کیا احکام ہے؟ اگر اولاد اس درجہ چلی جائے کہ ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے، کسی برائی میں ہیں اور اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، یا عقائد کے لحاظ سے بالکل بگڑ گئے ہیں، تو ماں باپ کو اختیار ہے عاق کرنے کا۔ عاق کرنے پر اس کی پکڑ ہوگی آگے قیامت کے دن، لیکن یہ کہ اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، حالانکہ کرنا چاہیے اس کے لیے، لیکن یہ کہ اس کو دیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ اللہ کے ہاں گناہ گار جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ منہ بولے بیٹے سے پردے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جو دوسرے سے ہے، عام آدمی سے منہ کے بولنے سے رشتے نہیں ہو جاتے۔ ہاں اگر اس کو دودھ پلا دیا ہے، یا وہ محرم ہوتا ہے، بھتیجا بھانجا ہے، کوئی بہن سے لیا، بھائی سے لیا، تو اور حکم ہے۔ لیکن یہ کہ کسی اور جگہ سے لے کے پالا ہے، اور لڑکا ہو لڑکی ہو، جو حکم دوسروں کے لیے وہی اس کے لیے ہے کہ وہ آپ کے منہ بولنے سے وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ مرد کس طرح کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ چاندی کی انگوٹھی، وہ فقہا نے تو 4.5 ماشے، نگینے کا وزن نہیں ہے، 4.5 ماشے بتائی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس میں کوئی کم زیادہ بھی ہو جائے تو حرام نہیں ہوگی، لیکن ایسی وہ بہت زیادہ جو قیمتی کر کے پہنتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ حکم یہی ہے کہ 4.5 ماشے چاندی کی ہو، نگینہ بھلے سے بڑا بھی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا بہت وزن زیادہ ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل حرام ہو جائے گی، لیکن ایک انگوٹھی صرف، یہ نہیں ہے کہ ہر انگلی میں پہنی ہوئی ہے۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے، سوالات تقریباً مکمل ہو چکے، جو سوالات اگر بالفرض رہ گئے تو اگلی نشست کے ابتدا میں شامل کر لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی آئی ڈی اگر اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا اگلی نشست سے پہلے اس کامنٹ سیکشن میں بھی، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے اور اکاڑوی فورم کے بھی کامنٹ سیکشن میں آپ اگلی نشست سے پہلے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس اور اس کے علاوہ واٹس ایپ میسنجر کے تھرو نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال اقرا وسیم صاحبہ کا کہ اسلام میں 4 شادی کا حکم کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حکم کہاں ہے؟ اجازت ہے، اگر عدل کر سکے، مشروط حکم کہیے کہ اگر کوئی عدل کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ مثنا و ثلاثہ و رباع نکاح کرو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بہتر، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، واضح ہے، تو ذہن میں رہے کہ اجازت ہے، اور اجازت بھی مشروط، کنڈیشنل، کہ تم عدل کرنا ہے ان میں۔ محبت میں عدل نہیں ہوتا، باقی رہن سہن دیگر چیزوں میں عدل کرنا نہیں کرے گا
تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بیویاں شوہر کی غلطیاں یا اس کی رنگ رلیاں سہ لیتی ہے مگر سوکن نہیں سہتی، یعنی گناہ سہ لیتی ہے، جائز کام نہیں سہتی۔ یہ سوکن کا تصور جو ہے، سوتیلی کا، اسٹیپ کا، یہ عورت سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ویسے منہ کالا کرتا رہے، منہ مارتا رہے کہیں، اس پہ وہ پھر بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری آ جائے تو اس کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے وہ یہ حقوق جو ہیں اور فرائض جو ہیں ان سے آگاہ ہو۔ اگر وہ ظلم، مثلاً دوسری شادی آپ نے کر لی، گناہ نہیں کیا، لیکن آپ پہلی کے ساتھ پھر بدسلوکی، لاپرواہی کرتے ہیں تو یہ آپ کا ظلم شمار ہوگا، پھر آپ مجرم ہو جائیں گے۔ آپ بھلے سے آپ نے 2-3 بیویاں رکھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے درمیان باقی معاملات، محبت کے علاوہ باقی معاملات میں ناانصافی کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہوں گے۔ تو یہ بہت زیادہ احتیاط والا معاملہ ہے۔ اگر آپ بیویاں بیک وقت 4 رکھنے کی اجازت ہے تو شرط بھی ساتھ ہے کہ ان کے درمیان عدل کرنا ہے۔ عدل بہت سخت معاملہ، یعنی پورا اس میں ذرا سی کمی بیشی نہیں۔ اگر ایک کو 2 روپے دیے تو دوسری کو بھی 2 ہی روپے دینے ہیں، اس کو 2 گھنٹے دیے تو اس کو بھی 2 گھنٹے ہی دینے ہیں، اس کو 2 کمرے کا مکان لے کے دیا تو دوسری کو بھی 2 کمرے کا مکان، یعنی یہ تمام چیزوں میں عدل کرنا ہوگا۔ تو کوشش کی جائے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں، لیکن یہ کہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے، پھر اس کا وبال ان پر رہ جاتا ہے، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ شوہر کو ایسا موقع نہ دیں۔ جن کو ہوتا ہے نا کہ یہ دوسری شادی کر لے گا، تو وہ کیوں، آپ کا کوئی رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا اس کے ساتھ طرز عمل کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس وہ تسکین نہیں پاتا، دوسری کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ کوئی کمی آپ میں ہے، اور اگر شوہر ویسے ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے میں نے بتا دیا مشروط ہے کہ وہ عدل کرے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علینا صاحبہ، عائشہ نور صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، ناصر خان صاحب، اکرام شریف صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، محمد عدنان صاحب، ہدایت رسول صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، راحیل امین صاحب، عریج صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، عائشہ نور صاحبہ، حنیف رضا صاحب، ارم صاحبہ، علی اتاری صاحب، مرتضیٰ صاحب، اسد صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، جلال الدین صاحب، محمد عمر صاحب، ذیشان قریشی صاحب، عبد اللطیف چشتی صاحب، ساجدہ صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، فروہ انصاری صاحبہ، سرفراز اختر صاحب، وقاص خان صاحب، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، جنید آفریدی صاحب، حمیرہ ساجد صاحبہ، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، علینا طارق صاحبہ، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، ارمان اشرفی صاحب، خورشید رضا صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آصف علی صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، فرحانہ قادر صاحبہ، ام شہباز صاحبہ، تجمل انصاری صاحب، مجاہد رضا صاحب، فردوس انجم صاحبہ، وسیع احمد صاحب، ابرار احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، محمد ایوب صاحب، سلمان سلیم صاحب اور اقرا وسیم صاحبہ، اور جن کے
نام شامل نہ ہو سکے، ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ جمعرات کو میں نے یہ کہا تھا کہ سال سوا سال سے یا زیادہ عرصے سے میڈیا ٹیم یہ کہہ رہی تھی کہ نیا کیمرہ، نئے لینزز چاہیے، لوگوں سے تعاون کے لیے کہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تعاون کیا، پاکستانی تقریباً 5 لاکھ روپے تقریباً جمع ہو گئے تھے۔ اس کے مطابق دبئی میں فیض انور واحدنا صاحب اور ان کی والدہ، انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اس کے حاصل کرنے میں۔ انہوں نے آرڈر بھی کر دیا تھا، تو میں نے گزشتہ جمعرات کو یہ بتایا کہ آرڈر کر دیا گیا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ جہاں آرڈر کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت تو اسٹاک میں تھا، جب آپ کا آرڈر پہنچا ہے تو وہ اسٹاک میں نہیں تھا۔ عبدالرافع مانی شیخ صاحب نے نیکون کے جس مین باڈی کا کوڈ نمبر دیا تھا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے آج بہت سی معلومات کہ وہ ماڈل ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے، اس کی جگہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے آ گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیپ ٹاپ سے، اور یہ دوسری کیا چیز ہے آپ کی، کیا نام ہے؟ بلیک میجک ڈیوائس کے ساتھ وہ کمپیٹ کر جائے، یعنی اس کا تعلق ہو اور وہ اس سے جڑ جائے۔ بہرحال وہ فیض انور واحدنا صاحب اور ان کی والدہ محترمہ نے بہت زیادہ محنت کی۔ یہ عبدالرافع صاحب ابھی اس پروگرام کے بعد وہ نئے ماڈل یا نئی جو بات کر رہے ہیں، اب لازمی بات ہے ڈالر کا ریٹ آپ کو پتہ ہے 2 دن میں ہی 18-20 روپے بڑھ گیا ہے، ایک دم اس کی اڑان۔ تو وہ 5 لاکھ جو تھے تقریباً اب تقریباً 7 سے اوپر کی بات جا رہی ہے۔ تاہم وہ اس کا انتظام تو کرنا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ رمضان کے آمد سے قبل ہو جائے۔ تو آپ میں سے کوئی اگر مزید تعاون کرے تو بڑی مہربانی، یہ ابھی فیصلہ کر لیں گے کہ کون سا ماڈل، کیونکہ کوئی کہہ رہے ہیں جی نیکون کا لینا ہے، جی سونی کا لینا ہے، جی کینن کا لینا ہے، باتیں ہوتی ہیں آپ کو۔ میرا ٹیکنالوجی سے اس طرح کا واسطہ نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ ابھی طے کر لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، شب برأت 7 مارچ کو پاکستان میں ہوگی، جہاں ایک دن پہلے ہوگی عرب ممالک میں، ہمارے ہاں 7 مارچ کو جامع مسجد گلزار حبیب میں انشاءاللہ شب بیداری ہوگی، مرکزی اجتماع ہوگا، بیان بھی ہوگا، نوافل بھی پڑھے جائیں گے، دعائیں بھی ہوں گی۔ کراچی کے رہنے والے حضرات و خواتین وہاں ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ 10-10:30 بجے کوشش کیجئے کہ 10 بجے تک پہنچ جائیں، جلدی خطاب شروع ہو جائے گا تو جلدی مکمل ہو جائے گا، تو آپ کو اس کے بعد نوافل کا ٹائم بھی ملے گا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کلپ بنائے ہیں سوشل میڈیا پر، نام نہیں لے رہا، کہ جی یہ شب برات کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں جی یہ لوگوں نے بنا لی ہے، اس میں نوافل بنا لی ہیں، عبادتیں بنا لی ہیں، یہ کوئی ایسی رات نہیں ہے۔ تو جو ایسا کہتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے، وہ لوگ پڑھے لکھے جاہل یوں کہہ لیجئے، اور یا پھر یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو قبرستان تشریف لے گئے حضور اسی رات میں،
اور پھر حضرت امام حسن بصری نے بتایا کہ ان کو 30 صحابہ سے اس رات میں صلاۃ الخیر کی وہ روایت جو 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ شب براءت کی حدیثیں بیان کرنے والوں میں ذرا نام سن لیجئے. کہتے ہیں نا صحابہ نے نہیں کیا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، مولا کائنات حضرت علی، اور حضرت معاذ بن جبل، اور کتنے صحابہ، 10 یا 12 صحابہ سے روایت. تو اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہے ہی کچھ نہیں. ہاں، آتش بازی نہیں ہے اس رات میں. یہ اگر کچھ لوگ دوسرے غلط حرکتیں کرتے ہیں وہ نہیں. قبرستان جانا بالکل ثابت ہے، روز جانا چاہیے، لیکن یہ کہ اس رات میں نبی پاک تشریف لے گئے تو لوگ اس رات میں اہتمام کرتے ہیں. قبروں پر اگر کوئی اگربتی جلاتا ہے منع کرتے ہیں. پھول ڈالنا منع نہیں ہے، پھول جب تک تازہ رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، آپ کو بھی فائدہ، قبر والے کو بھی فائدہ. اگر لوگوں نے کوئی اور غلط رسم ایجاد کر لی ہے اس کی بات کیجئے، لیکن اس رات کی اہمیت، اگلے دن روزے کی اہمیت احادیث سے ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو جو لوگ نہیں منانا چاہتے ان کو کس نے کہا ہے کہ مناؤ؟ لیکن جو منا رہے ہیں ان کو غلط نہ کہیے. آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے تو جو منا رہے ہیں ان کے پاس بھی احادیث صحیح دلیلیں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے کسی دلیل کی یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے سمجھ فہم دی ہے، اس کے مطابق ہم جو کرتے ہیں غلط نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ ایک مجموعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، کیا قرآن پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی چیز غلط ہے؟ انہی چیزوں کا مجموعہ ہے نا، یہی مل بیٹھ کے کی جاتی ہے نا. تو جو کام غلط ہے، خواتین اس رات میں قبرستان بالکل نہ جائیں. کبھی جانا ہے ان کو قبرستان، باپ کی، بھائی کی، شوہر کی، بیٹے کی قبر پہ دن کے وقت، کسی وقت کبھی جانا ہو محرم کے ساتھ پردے کی حالت میں جائیں اگر جانا چاہتی ہیں، لیکن روز نہیں. لیکن اس رات میں خاص طور پر بالکل نہ جائیں. اسی طرح آتش بازی یہ فضول خرچی بھی ہے، اور اس رات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آتش بازی نمرود کا طریقہ، اس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی، اور یہ انار جو بناتے ہیں یہ اس نے ایجاد کیے تھے، اس کا طریقہ ہے. تو آتش بازی فضول خرچی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. بچوں کو ہرگز اس کے لیے پیسے نہ دیجیے، یہ پٹاخے وغیرہ، اس کا کوئی تعلق شب برات سے نہیں. حلوہ پکانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. وہ جو حلوہ ہے وہ جائز اور حلال چیزوں سے بنا ہے، اس کا کھانا حلال، کھلانا حلال. لیکن وہ کوئی شب برات کی یعنی شرط نہیں ہے کہ حلوہ لازمی پکانا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایصال ثواب کرتے ہیں اس میں، میٹھے پہ بھی کریں، شوق سے کریں. تو یہ اس لیے میں نے واضح کر دیا. جہاں تک ہو سکے اس کے آنے سے پہلے توبہ کیجیے، جو ضروری ہے. جو ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں ان سے تو ہم کرتے نہیں، دوسروں کو میسج بھیجتے ہیں، اور میسج بھی ہم بھیجتے ہوئے نیت نہیں ہوتی ہے، بس ایسے ہی فارورڈ کرتے ہیں. نیت ہونی چاہیے، اور جس کے پاس جائے وہ بھی اس کو قبول کرے، ایک دوسرے کو معاف کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. جن سے آپ کی ناچاقی ایسی دنیاوی کسی وجہ سے، کوشش کیجئے ایک دوسرے سے معافی چاہ لیجئے. یہ جو آپ بندوں کو ناراض کر کے سمجھتے ہیں نا عبادت کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، یہ پھر آپ کے کامیابی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دل آزاری کی ہے، آپ نے دوسرے کا کوئی حق مارا ہوا ہے. تو اس میں پھر اب مثال کے طور پر جی نماز میری قضا نہ ہو جائے مگر 10 روپے کی چیز میں 100 روپے میں بیچ رہا ہوں، وہ بھی مجھے غور کرنا چاہیے. تو ہم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو ہمیں سچی توبہ کرنی ہے اس رات کے آنے سے پہلے. کیونکہ اس رات میں جیسا کہ سورہ دخان میں ہے، یعنی وہ لسٹیں تیار ہوتی ہیں، کس نے جینا ہے، شادی کس کی ہونی ہے، حج کس نے کرنا ہے، تو یہ ساری لسٹیں بنتی ہیں.
اس رات میں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو جہنم سے رہائی ملنی ہے. اسی لیے اس کو شب براءت، رہائی کی رات کہتے ہیں. تو سچی توبہ کیجئے، نیکی کیجئے اور ایک دوسرے کو راضی کیجئے. ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں رعایت نہیں ہوگی، باقی معاملات میں ہم جو ہو سکے کریں. اس رات میں انشاءاللہ بیان ہوگا لائیو، اسی جو یہ بنایا ہے انہوں نے پیج اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور اکاڑوی فورم، اس پہ بھی آپ جو دور کے ہیں دیکھ سکیں گے، جو مسجد آئیں گے وہ وہاں پر انشاءاللہ شامل ہو سکیں گے. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. قاری شاہد محمود صاحب نعت خوان بڑے مشہور، اور وہاں چکوال میں جناب نوید حیدری صاحب جو بہت زیادہ فعال ہیں دینی مجالس کے حوالے سے بھی، ان دونوں کی والدہ انتقال کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت مفتی اعظم عالم اسلام جو اعلیٰ حضرت کے فرزند، ان کے نواسے داماد کے بارے میں بھی اطلاع آئی ہے. تو جتنے اہل ایمان چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب 2-3 باتیں اپنے وطن اور دین کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ، کفریہ کلمات کہنا یا بہت زیادہ زبان درازی کرنا یہ سیاست دانوں کا مزاج ہو گیا ہے. ایک صاحب نے کہا اللہ مجھے تیار کر رہا ہے، تو ایک خاتون نے بھی کہہ دیا جس طرح حضور کو نبوت کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، میرا انتخاب اسی طرح ہوا ہے، معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی. عجیب بات ہے. یعنی ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو، اور اس طرح کی باتیں آپ دیکھ لیں. روزانہ عدالت کا دروازے بھی انہی کے لیے، اور باقی میڈیا، یعنی دل نہیں چاہتا خبریں سننے کو، پڑھنے کو. یہی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے پہ الزام ہے، کرسی پیسہ، کرسی پیسہ، شہرت، یہی اور کچھ بھی نہیں. نہ یہ دین کے وفادار، نہ یہ قوم کے وفادار، نہ یہ ملک کے وفادار. یہ صرف اپنے لیے، اور ہم لوگ ان کے پیچھے پتہ نہیں اپنوں سے ہی لڑ پڑتے ہیں اور کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب بریک ڈاؤن ہوتے ہیں ملک میں. اتنے لوگ جرأت مند ہو گئے کہ بریک ڈاؤن کر لیں، اور آپ صرف یہ کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے پکڑا کس کو ہے؟ آپ جو کہتے ہیں نا نہیں چھوڑیں گے، آپ نے پکڑا کس کو ہے؟ آپ کے ہاں علامتی اور ملامتی گرفتاریوں کی باتیں کیا ہونے لگا ہے؟ جس معاشرے میں عدل انصاف نہیں ہوگا وہ کبھی پنپ نہیں پاتا. بچی سے زیادتی کا واقعہ، سڑکیں بند کی گئیں، دھرنا دیا گیا. یہ اس ملک میں، اسلامی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اور روز خبر آئے. اندازہ کریں باہر کی دنیا کو ہم کیا تعارف کرا رہے ہیں، ہم کیسے پاکستانی، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے انسان. بچی سے زیادتی کر کے اس کو مار دینا، قتل کر دینا. کیا ہو گیا ہے؟ درندے، بلکہ درندوں سے بدتر. آپ کیوں نہیں لٹکاتے ایسے لوگوں کو؟ مگر ہمارے ہاں تو مجرم پالے جاتے ہیں نا. بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، دی بھی نہیں جا رہی اور مہنگی بھی کی جا رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے، اور اس پہ اچھا جی IMF سے ہمارا معاہدہ ہو جائے گا جی، پیسے آ جائیں گے. سود پر خوشی. آج ہی کی ڈیٹ میں خبر آئی شرح سود 3% بڑھا کے 17 سے 20%. یہ مسلمان خبریں دے رہے ہیں، وہ سود جو اللہ اور رسول سے کھلی جنگ. آج IMF سے معاہدہ تو گروی رکھ دیا ہے نا آپ نے پورا ملک. آپ دیکھ لیں 24 گھنٹے میں ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے. 20 روپے کے قریب آپ کا جو ایک دم اڑان بھری ہے. کیا ہے دعوے کہاں گئے آپ لوگوں کے؟ آپ اپنی کرسی بچائیے دوسرا کرسی لینے کے لیے، اور آپ لوگ لڑیے آپس میں، ایک دوسرے پہ الزام رکھیے. آپ کو معیشت کی کوئی پرواہ نہیں. اگر ہوتی تو جس دن آپ کو پتہ چلا تھا کہ خزانہ خالی ہو رہا ہے، آپ ساری مراعات بند کر دیتے. مراعات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟
کیا کیا سہولتیں دی جاتی ہیں، بنگلہ دیا جاتا ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، پیٹرول دیے جاتے ہیں، ملازم دیے جاتے ہیں، خرچے دیے جاتے ہیں، بجلی ان کو فری ہوتی ہے، گیس فری ہوتی ہے. یہ مراعات بند کرنی چاہیے تھی نا آپ کو. آج 15% کم کریں گے دورے آپ کے خرچے، آپ کی شاہی. کیا ہے یہ؟ آپ عوام پر تھوپ رہے ہیں. نہیں جی، عوام سے نکلواؤ. مجال ہے جو آپ نے اعلان کیا ہوتا، چلے 50% ہی کم کرتے، کچھ تو کرتے کہ تمام مراعات، کس کو کتنا پیٹرول فری جاتا ہے، بجلی کتنی فری جاتی ہے، 50% ان کو نہیں دی جائے گی. اب کرتے، پتہ چلتا کہ آپ کو بھی درد ہے ملک کا، لیکن آپ ان کو بھرو، ان کے لیے پوری رعایتیں ہیں. آپ کہتے ہیں بینک سے آپ نے پیسے لے لیے، اب آپ کو چکانے ہیں، اب سود لگتا جائے گا، بڑھتے جائیں گے، چکا نہیں سکیں گے، اور آپ کھا جائیں گے تو 2-3 سال سزا. وہی سیاستدانوں نے سیکھ لیا، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا آئے گا، نام آ جائے گا نا، اتنے کھا لیے، مزے. لوٹنا کے لیے، یہ ملک لوٹنے کے لیے شاید آپ کے پاس اس وقت ہے، آپ لوگ لوٹ لیں، لیکن آپ کے حصے میں کوئی دعا نہیں آ رہی، آپ کے حصے میں کوئی خیر نہیں آ رہی. یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، 2-2.5 ہزار پورے ملک میں، آپ کو کوئی دعائیں نہیں دے رہا، کیونکہ آپ جو کچھ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، کوئی آپ کے اندر خیر کا پہلو. کہتے جی انتخابات کراؤ، تو انتخابات کرنے والا آ کے کیا پھر پیٹرول 100 روپے کر دے گا؟ جو مہنگائی ہو گئی ہے کم کر دے گا؟ اس کے پاس کوئی ہے پلان؟ اس نے کچھ دیا پروگرام؟ نہیں، صرف کرسی چاہیے، شہرت چاہیے، نام چاہیے. لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا شعور آ گیا ہے، تو ہاں شعور آ گیا ہے کہ آپ لوگ لٹیرے ہیں. جتنے سیاستدان اور حکمران ہیں یہ سب کے سب لٹیرے ہیں. انہیں دین، وطن، قوم کا کوئی درد نہیں ہے. کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے. اچھا جی، خبریں اخبار نے آج سرخی لگائی ہے کہ تل ابیب کی بنیاد رکھنے والا وہ جو تجارتی گروپ پاکستان آیا ہوا ہے، یہودی اسرائیلی پاکستان آیا ہوا ہے. آج کے خبریں اخبار کی سرخی ہے. آج 2 مارچ تھی نا؟ نہیں، 2 ہی تھی نا؟ آپ دیکھ لیجئے گوگل پہ اخبار، ان کی سرخی لگی ہوئی ہے. کیا ہے یہ سب؟ ہمیں قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ ان سے کوئی معاہدہ کریں گے، اور اس کمپنی کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ وہ جہاں گئے ہیں انہوں نے معاشی طور پر، فلاحی طور پر ملک کو کمزور کیا. جس ملک گئے ہیں، ہم صرف اپنی ایٹمی طاقت پہ ہی اب سودا کر سکتے ہیں، اور تو ہمارے پاس رہا کچھ نہیں. باقی تو سب ہم نے کھا لیا، لوٹ لیا، اور جو بچا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. گھی رمضان آنے سے پہلے آپ نے کہاں پہنچا دیا؟ 190 روپے اس پر جس پہ سبسڈی دی تھی وزیر اعظم کہلانے والے نے رمضان کی آمد سے پہلے. مہنگائی یعنی ایک افطاری میں سموسہ لینے جائے گا، وہ جو 2-3-4-5 روپے کی چیز ملتی تھی اب 50 کی، 100 کی. فروٹ مہنگا ہوگا، یعنی رمضان میں اور لوٹا جائے گا. وہ تاجر تو پہلے ہی لوٹتے ہیں، اب حکومت بھی پوری پلاننگ کر رہی ہے. اٹلی میں، لیبیا میں کشتی کا سانحہ ہوا. انسانی اسمگلنگ. لوگ جاتے ہیں کہ جی گھر والے بھیجتے ہیں باہر جاؤ کماؤ. کس طرح بھیجا جا رہا ہے؟ کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے؟ کیا ہوا؟ کچھ ہے اس کے بارے میں؟ مجرموں کا کوئی سلسلہ روکنے کا، جرائم روکنے کا کوئی پروگرام دور تک. اچھا جی، پیٹرول بڑھایا، 35 روپے بڑھا دیا، بڑھایا 50 روپے بڑھایا. ذرا سا شور سنا، 5 روپے فی لیٹر کم کیا. کیوں ایسا مذاق کرتے ہیں آپ قوم سے؟ کہ جتنے حکمران ہیں اپنی قبروں کو یاد رکھیں، حشر کو یاد رکھیں. گناہگار ہم سب ہیں، پوری ملت، کیونکہ سب گناہوں میں شامل ہے، لیکن ان کا وبال ان کو یاد ہونا چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں
کرسی ہمیشہ نہیں رہتی، شہرت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. سوچئے گا. اللہ تعالی ہدایت دے. میں اس بارے میں اور کیا عرض کروں، مجھے تو دل چاہتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ سارے مل کر اجتماعی توبہ کر لیں. لیکن ہمیں توبہ کا احساس کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے. ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں سمجھ رہے، تو پھر توبہ کا خیال کہاں سے آئے گا؟ کیسے سوچیں گے ہم توبہ کے لیے؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو مریض سمجھوں گا تو علاج کراؤں گا نا. ہم تو اپنے آپ کو مریض سمجھ ہی نہیں رہے. اگر یہی حال رہا تو ملک کا ڈیفالٹ یا دیوالیہ ہونا تو ایک طرف رہا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ گھر کہاں ہوں گے؟ یہ ساری ہماری جو تفریح ہے اور دوسری چیزیں یہ کہاں ہوں گی؟ اور پھر سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. موت کو یاد رکھیے گا. اور ہاں، دنیا والے بھول سکتے ہیں، اللہ کے ہاں ایک ایک چیز آپ کی وہ باقاعدہ ریکارڈ ہے. اس کے لیے سوچ لیجئے گا. کہیں زمینوں پہ قبضہ، کہیں کچھ. لوگوں کے نخرے، عجیب مزاج، یعنی شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، سالگرہ کی تقریبات ہوں، ہم لوگ فضول خرچی. اگر کوئی آیا ہے قدر کریں، کچھ تحفہ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے اس کی یعنی عزت کریں. ہم لوگ شکوے کرتے ہیں. یہ ہمارے مزاج ہو رہے ہیں. ہم سلوک کے معاملے میں، جہیز کے معاملے میں، جہیز مانگنے کے بارے میں کیا کیا برائیاں ہم میں آ رہی ہیں. اور پھر ملاوٹ، جو روز خبر آ رہی ہے جی جعلی دودھ پکڑا گیا، جعلی گھی پکڑا گیا. مسلمان اور یہ حرکتیں. آپ کو تو دوسروں کے لیے مثال ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں گڑبڑ ہوتی کہتے ہیں مسلمان کبھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن مسلمان ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ہم بہت گناہ گار ہیں اور توبہ کی طرف تو آ نہیں رہے. ہاں، شب برات میں چلے جائیں گے، تھوڑی سی دعا کر لیں گے، اگلی صبح پھر وہی حال ہوگا ہمارا. اگر ہم سچی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، تو کوئی خیر کی توقع مت رکھیے گا. اس ملک کو 4 ٹکڑے کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. دیوالیہ ہونا تو ایک طرف، ادارے سب کے سب، میں نے کہا نا تمام جتنے بھی ہیں، وہ عدلیہ ہو، وہ مقننہ ہو، وہ حفاظتی ادارے ہوں، دوسرے سب کے سب ایک دوسرے سے اس وقت الجھے ہوئے ہیں. سلجھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. نیتیں جب درست نہیں ہیں، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور شب برات کی آمد سے پہلے اپنے تمام ناظرین و سامعین سے، وہ تمام لوگ جو دنیا بھر میں مجھے جانتے پہچانتے ہیں یا میرے بارے میں خوش عقیدگی رکھتے ہیں، مجھے اچھا سمجھتے ہیں، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. میری کوئی بات، میری کوئی حرکت، میری کوئی چیز آپ کو بری لگی ہو، آپ کا دل دکھا ہو، آپ کو تکلیف پہنچی ہو مجھ سے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. میں سچے دل سے آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، اس خیال سے کہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. تو میں آپ سب سے معافی بھی چاہتا ہوں اور دعائیں بھی چاہتا ہوں. نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.